اسے اپنے تمام احساسات فنا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مل آئے آپ کرنل شفقت مرزا سے سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی اور وہ انتہائی الجھا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ پھر کیا پتہ چلا اس سے زیرو بینک سے S1 کیسے چوری ہوا ہے؟ اس کا کوئی سراغ ملا آپ کو؟ بلیک زیرو نے کہا۔ S1 کرنل شفقت مرزا نے ہوتی سیکرٹ روم کے سیکرٹ لاکر سے نکال کر ایک غیر ملکی کے حوالے کیا تھا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ کرنل شفقت مرزا نے اس نے خود S1 کسی غیر ملکی کو دیا ہے؟ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل شفقت مرزا مجبور تھا، عمران نے کہا۔ مجبور تھا؟ کیا مطلب؟ کیا مجبوری تھی اسے؟ بلیک زیرو نے اسی انداز میں کہا۔ اسے ٹریپ کیا گیا تھا، عمران نے کہا۔ ٹریپ؟ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ ہپناٹائز کر کے اسے اپنے کنٹرول میں کیا گیا تھا اور پھر کرنل شفقت مرزا نے وہی کیا جو اسے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسے یہی حکم ملا تھا کہ وہ زیرو بینک کا سیکرٹ لاکر کھول کر اس میں موجود S1 کا میٹل باکس نکال کر لائے اور اس کے حوالے کر دے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ او، کون تھا وہ جس نے کرنل شفقت مرزا کو ہپناٹائز کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی ماہر اور طاقتور دماغ کا مالک تھا۔ اس نے کرنل شفقت مرزا کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور کرنل شفقت مرزا نے اسے آسانی سے S1 لے جا کر دے دیا تھا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کرنل شفقت مرزا کو ہپناٹائز کیا گیا تھا اور اس نے ہی زیرو بینک کے سیکرٹ لاکر سے S1 نکالا تھا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کرنل شفقت مرزا کا مائنڈ چیک کیا تھا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے مائنڈ میموری کو چیک کیا تو مجھے فوراً علم ہو گیا کہ کرنل شفقت مرزا کو ہپناٹائز کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے مائنڈ میں جان کر وہ سب کچھ دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح زیرو بینک کے سیکرٹ لاکر سے S1 کا میٹل باکس نکالا تھا اور کیسے اسے زیرو بینک سے نکال کر باہر لے گیا تھا، عمران نے کہا۔ تو پھر اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا جس نے کرنل شفقت مرزا کو ٹرانس میں لیا تھا اور اسے اپنا تابع کر کے زیرو بینک سے S1 نکال کر لے گیا ہے؟ بلیک زیرو نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کرنل شفقت مرزا کے دماغ میں موجود اس کی آواز سنی ہے، آواز بدلی ہوئی، لیکن مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے، عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ کس کی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ابھی نہیں، میں لیبارٹری میں جا کر ساؤنڈ سسٹم پر اس آواز کو ریکارڈ کروں گا، پھر اس آواز کو مختلف انداز میں بدل کر بول کر دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے میں اس نامعلوم شخص کی آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں اور اس طرح پتہ چل جائے کہ وہ کون تھا، عمران نے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کی دماغ میں بسی ہوئی آواز کو اس طرح چیک کیا جا سکے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ممکن تو نہیں ہے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ آواز میری جانی پہچانی سی ہے، بس اب اس آواز کو اصل ڈب پر لانا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر S1 اس قدر حفاظت کے باوجود زیرو بینک سے باہر کیسے نکل گئی۔ کرنل شفقت مرزا نے اسے اپنی حفاظت میں ضرور رکھا ہوا تھا، لیکن یہ اختیار اسے بھی نہیں تھا کہ وہ S1 زیرو بینک سے باہر لے جا سکے۔ اسے وہاں کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کرنل شفقت مرزا زیرو بینک کا سیکیورٹی چیف ہے، زیرو بینک کے ایمرجنسی سیکرٹ وے کی وہ فوقتاً چیکنگ کرتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کن راستوں پر چیکنگ پوائنٹ ہیں اور کون سے راستے اوپن ہیں۔ ٹرانس میں آنے کے بعد اس نے زیرو بینک سے نکلنے کے لیے اوپن وے ہی استعمال کیا تھا، اور جس نے اسے ٹرانس میں لیا تھا اس نے کرنل شفقت مرزا کو بلیک فوائل پلاس پیپر بھی دیا تھا۔ کرنل شفقت مرزا نے میٹل باکس کو اس پیپر میں لپیٹ لیا تھا۔ اس پیپر سے کوئی ریز نہیں گزر سکتی تھی، اس لیے کرنل شفقت مرزا کے لیے اسے وہاں سے لے کر نکلنا مشکل نہیں تھا، عمران نے کہا۔ تو یہ سارا کھیل جامع پلاننگ سے کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے کام، وہ جو کوئی بھی ہے انتہائی تربیت یافتہ اور ذہین ایجنٹ ہے جس نے یہ سارا چکر چلایا ہے، عمران نے کہا۔ اس علاقے میں بلیو ریز بھی پھیلائی گئی تھی تاکہ اگر S1 یا زیرو بینک میں موجود کوئی بھی چیز باہر آئے تو فوراً اس کا پتہ چل جاتا اور مانیٹر ہو جاتا کہ زیرو بینک سے کیا نکالا گیا ہے اور کس نے نکالا ہے، جس کا ریسیونگ سسٹم اس علاقے سے دور بھرن پور میں لگایا گیا ہے۔ کیا اس سرچنگ سسٹم آپریٹر کو بھی زیرو بینک سے S1 نکلنے کا کوئی کوشن نہیں ملا؟ بلیک زیرو نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ نہیں، S1 لے جانے والے نے شاید پہلے سے ہی اس بات کا خیال رکھا ہوا تھا کہ کسی ریز یا سیٹلائٹ سسٹم سے یہ چیک نہ کیا جا سکے کہ S1 زیرو بینک سے نکال کر کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے میٹل باکس کے باہر آتے ہی اس پر بلیک فوائل پلاس پیپر لپیٹ لیے ہوں، اس لیے سرچنگ سینٹر کو اس کا کوئی کوشن نہیں ملا تھا، عمران نے کہا۔ اس طرح تو کوئی بھی S1 آسانی سے پاکیزہ سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا، بلیک زیرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے زیرو بینک سے تو S1 نکلوا کر وقتی طور پر چھپا لی ہے، لیکن وہ S1 پاکیزہ سے باہر نہیں نکال سکے گا، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ حال میں ہی پاکیزائی سرحدوں پر اور پاکیزہ آنے جانے والے تمام راستوں پر ماسٹر ایکس ریز کا جال پھیلایا گیا ہے تاکہ حساس اسلحے کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ یہ ایسی ریز ہیں جو
بلیک فوائل پلاسٹک پیپروں میں لپٹے ہوئے حساس اسلحہ کو اور اس کے میگزین کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی اس نامعلوم شخص نے ایس-1 پاکیزہ سے باہر لے جانے کی کوشش کی تو وہ پکڑا جائے گا، عمران نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو اچھی بات سننے کو ملی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لیبارٹری میں جا رہا ہوں تاکہ کرنل شفقت مرزا کے مائنڈ سے سنی ہوئی آواز کی نقل کر سکوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران اٹھ کر آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو ٹائیگر نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین پر موجود ڈسپلے دیکھنے لگا۔ اسکرین پر اس کے ایک مخبر کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ٹائیگر نے ایک بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ کوبرا بول رہا ہوں، ٹائیگر نے انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں کہا۔ چنگیزی بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس چنگیزی، کیا رپورٹ ہے؟ ٹائیگر نے اسی انداز میں کہا۔ ایرک کا سراغ مل گیا ہے باس، چنگیزی نے جواب دیا۔ گڈ شو، کہاں ہے وہ؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ نواحی قصبے گورسٹن میں ایک چھوٹی سی بار کا مالک ہے، چنگیزی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے گریس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرائی تھی؟ ٹائیگر نے کہا۔ یس باس، جیسے ہی مجھے اس کا سراغ ملا میں نے فوری طور پر اس کی انکوائری شروع کر دی۔ جس بینک سے اس نے گریس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کی تھی، وہاں سے اس کی سی سی کیمرے کی تصویر اور اس کی تحریر ملی ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسی نے رقم ٹرانسفر کی تھی اور گریس کے ذریعے بلیکی کو اغوا کرایا تھا، چنگیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے یہ پتہ کرایا ہے تم نے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نو باس، ابھی تک اس کے بارے میں یہ سب پتہ نہیں چل سکا ہے، یہ سب تو اس کا منہ کھلوانے کے بعد ہی معلوم ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اٹھوا کر اس کا منہ کھلواؤں، چنگیزی نے کہا۔ نہیں، یہ کام میں خود کروں گا، تم اسے اٹھا کر اسپیشل پوائنٹ پر لے آؤ، میں تھوڑی دیر تک وہیں پہنچ رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ یس باس، میں 2 گھنٹوں تک اسے لے کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤں گا، چنگیزی نے کہا، اور ٹائیگر نے مزید کچھ کہے بغیر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر بددستور سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ گریس کو اس نے انسپکٹر رضوان کے روپ میں ٹریپ کیا تھا اور اس سے ہی ایرک کا معلوم ہوا تھا۔ ٹائیگر نے گریس کے بتائے ہوئے پتے کی بھی جا کر چیکنگ کی تھی، جہاں اس کے آدمیوں نے بلیکی کو بے ہوش کر کے اور رسیوں سے باندھ کر چھوڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں ٹائیگر کو ایک جگہ چند ایسے نشان ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں واقعی کسی آدمی کو رسی سے باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ اس جگہ پر چند دوسرے انسانی قدموں کے بھی نشان ملے تھے۔ ٹائیگر نے جنگل کے ارد گرد کا تمام علاقہ چیک کیا، لیکن اسے بلیکی وہاں نہیں ملا تھا، تو ٹائیگر نے انڈر ورلڈ کے ایک آدمی چنگیزی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ گریس کے بینکوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کرے اور چیک کرے کہ حال ہی میں اس کے کس بینک اکاؤنٹ میں بھاری رقم جمع کرائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں چنگیزی نے ایرک کا نام بتایا تھا اور ٹائیگر نے چنگیزی کو ایرک کی تلاش کا کام سونپ دیا تھا۔ اب چنگیزی نے اسے ایرک کے مل جانے کی رپورٹ دی تھی۔ بلیکی نے اسے پاکیزہ کی سلامتی کے حوالے سے کوئی خبر دینی تھی۔ جس طرح وہ غائب ہوا تھا، اس سے ٹائیگر کو اور زیادہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ بلیکی کے پاس کوئی انتہائی اہم خبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے ٹائیگر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیز تیز چلتا ہوا فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کار میں بیٹھا شہر کی وسیع و عریض اور فراخ سڑکوں پر اڑا جا رہا تھا۔ ٹائیگر کی انڈر ورلڈ میں چند مخصوص افراد سے دوستی تھی اور وہ ان سے عموماً ایک خفیہ ٹھکانے پر ملاقات کرتا تھا جو اس کا اسپیشل پوائنٹ تھا۔ اسپیشل پوائنٹ پر وہ اپنے مخبروں کے ذریعے اڑیل قسم کے گنڈوں اور بدماشوں کو لا کر ان کی زبانیں کھلواتا تھا، جس کے لیے وہ ان پر تشدد یا مختلف حربے استعمال کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی کار عمارت میں پارک کی سائڈ سے ایک درمیانے قد کا لیکن پھرتیلا نوجوان نکل کر تیزی سے اس کے سامنے آ گیا۔ لے آئے ایرک کو؟ ٹائیگر نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چنگیزی تھا۔ یس باس، چنگیزی نے مسکرا کر کہا۔ کہاں ہے وہ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں نے اسے ڈارک روم میں پہنچا دیا ہے، چنگیزی نے جواب دیا، تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ چنگیزی کے ساتھ ڈارک روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں تشدد کے جدید ترین آلات کے ساتھ ساتھ اظہار رسانی کے قدیم ہتھیار بھی موجود تھے۔ کمرے کے درمیان فرش میں نصب لوہے کی مخصوص کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جسم راڈز میں جکڑا ہوا تھا اور اس کا سر ڈلکا ہوا تھا۔ ہوش میں لاؤ اسے، ٹائیگر نے چنگیزی سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، چنگیزی نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کرسی کی طرف بڑھا اور اس نے بے ہوش آدمی کے ایک ہاتھ سے بال پکڑ کر سر اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس آدمی کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چند تھپڑ کھانے کے بعد بے ہوش آدمی کے منہ سے کراہ کی آواز نکلی تو چنگیزی نے اس کے سر کے بال چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بندھے ہوئے آدمی کا چہرہ کافی بھاری تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کی آنکھوں کی بناوٹ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ انتہائی لالچی آدمی ہو اور دولت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ رارز والی کرسی پر جکڑا ہوا ہے۔ یہ کیا مطلب مجھے یہاں کیوں باندھا گیا ہے؟ نوجوان نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ تمہارا نام ایرک ہے؟ ٹائیگر نے نوجوان کے سامنے آتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ایرک ہوں، لیکن تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ ایرک نے اسی انداز میں کہا۔
تم اس وقت موت کے شکنجے میں ہو اور اگر تم اذیت ناک موت سے نہیں مرنا چاہتے تو پھر تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں تم سے جو پوچھوں اس کا صحیح صحیح جواب دے دو، ٹائیگر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم ہو کون اور تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ایرک نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں کوبرا ہوں اور کوبرا موت کا دوسرا نام ہے، ٹائیگر نے کہا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کوبرا کا سن کر ایرک نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ چنگیزی، ٹائیگر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے ساتھی چنگیزی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جاؤ سیف سے 1,00,000 روپے نکال کر لے آؤ، ٹائیگر نے کہا تو چنگیزی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈارک روم سے نکلتا چلا گیا۔ 1,00,000 کیا مطلب؟ تم نے اس سے 1,00,000 کیوں منگوائے ہیں؟ ایرک نے حیرانگی سے کہا۔ تمہارے لیے، ٹائیگر نے کہا۔ میرے لیے کیا مطلب؟ ایرک نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھے چند معلومات دے دو، بالکل درست معلومات، تو میں اس کے عوض تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا اور تم یہاں سے زندہ واپس بھی چلے جاؤ گے۔ دوسری صورت میں تم یہاں اظہار رسانی کے جو آلات دیکھ رہے ہو وہ تمہارے اوپر اپلائی کیے جائیں گے۔ اگر میں نے ان آلات کا تم پر استعمال کیا تو پھر تمہاری روح بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گی اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے، ٹائیگر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تو ایرک اس کا لہجہ سن کر کام کر رہ گیا۔ اسی لمحے چنگیزی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ دکھاؤ اسے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ تم اس کے لیے نکلی نوٹ لائے ہو، ٹائیگر نے کہا تو چنگیزی سر ہلا کر ایرک کے قریب آ گیا اور اسے نوٹوں کی گڈی دکھانے لگا۔ نوٹ دیکھ کر ایرک کی آنکھوں میں لالچ کی تیز چمک ابھر آئی۔ ہاں، یہ اصلی نوٹ ہے، 100% اصلی نوٹ۔ تم بولو مجھ سے کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ 1,00,000 روپے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ایرک نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سنو، میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اپنا وقت بچانے کے لیے تمہیں رقم دے رہا ہوں، اس لیے میرے سامنے عیاری کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھ سے فضول سوالات مت کرنا اور جو پوچھوں اس کا سوچ سمجھ کر اور ٹھیک ٹھیک جواب دینا ورنہ 1,00,000 والی آفر ختم اور پھر میں تم پر تشدد کرنا شروع کر دوں گا، ٹائیگر نے ایرک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ 1,00,000 روپے کے لیے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں وہی کچھ بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہوگا اور تمہیں میری باتوں پر یقین کرنا پڑے گا، ایرک نے لالچ بھری نظروں سے چنگیزی کے ہاتھوں میں گڈی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سچ اور جھوٹ پرکھنے کا ماہر ہوں، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم مجھ سے سچ بول رہے ہو یا نہیں۔ تمہارے ہر صحیح جواب پر میرے اشارے پر 10,000 روپے تمہاری جیب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ سچ کے ذریعے 1,00,000 روپے کماؤ گے یا اس سے کم، ٹائیگر نے کہا۔ مم میں سچ بولوں گا، بالکل سچ، ایرک نے بددستور نوٹوں کی طرف دیکھ کر للچائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے چند روز پہلے گرین کلب کے مالک گریس کے بینک میں 10,00,000 روپے جمع کرائے تھے، بولو یہ سچ ہے یا نہیں، ٹائیگر نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر ایرک کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایرک نے پوری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہکلاؤ مت، جواب دو مجھے، ٹائیگر نے گراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے 10,00,000 گریس کے خفیہ اکاؤنٹ میں جمع کرائے تھے، ایرک نے کہا تو ٹائیگر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ چنگیزی اس کی جیب میں 10 نوٹ ڈال دو، ٹائیگر نے کہا تو چنگیزی نے اس بات میں سر ہلا کر گڈی سے 10 نوٹ گن کر الگ کیے اور ایرک کے کوٹ کی اوپر والی جیب میں ڈال دیے۔ نوٹ جیب میں جاتے دیکھ کر ایرک کی آنکھوں میں چمک میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ کس نے تمہیں دی تھی یہ رقم؟ ٹائیگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پارکر نے، ایرک نے جواب دیا۔ کون ہے یہ پارکر؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہ دارالحکومت کی ایک تنظیم کا چیف ہے، اسی نے مجھے رقم گریس کے خفیہ اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے لیے کہا تھا، ایرک نے جواب دیا تو ٹائیگر کے اشارے پر چنگیزی نے مزید 10,000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے۔ تنظیم کا نام اور پارکر کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ اور یہ بھی کہ پارکر نے یہ رقم کس مقصد کے لیے گریس کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی، ٹائیگر نے کہا۔ یہ رقم پارکر نے گریس سے بلیکی کلب مالک بلیکی کو اغوا کرانے کے لیے میرے ذریعے گریس کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی۔ وہ خود اس معاملے میں سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے گریس سے بات کی اور اس کے ذریعے بلیکی کو اغوا کرایا تھا، ایرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بلیکی کو کیوں اغوا کرانا چاہتا تھا؟ ٹائیگر نے کہا۔ میں نہیں جانتا، اس نے جو مجھے حکم دیا تھا میں نے اسی پر عمل کیا تھا، ایرک نے جواب دیا۔ ٹائیگر کے اشارے پر چنگیزی اس کی کوٹ کی جیب میں ہر جواب پر 10,000 ڈالتا جا رہا تھا۔ گریس کے آدمیوں نے بلیکی کو باندھ کر جس جنگل میں پہنچایا تھا وہاں سے اسے کون اٹھا کر لے کر گیا تھا، ٹائیگر نے پوچھا۔ میں اور میرے ساتھ 2 اور آدمی تھے، ایرک نے پوچھا۔ کہاں لے کر گئے تھے تم بلیکی کو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ پارکر کے پاس، میں نے اور میرے ساتھیوں نے اسے پارکر کے حوالے کیا تھا اور پھر ہم واپس آ گئے۔ اس کے بعد پارکر نے بلیکی کے ساتھ کیا کیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، ایرک نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے پارکر کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اس کا کس تنظیم سے تعلق ہے؟ تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ اس کا تعلق بلیک روز تنظیم سے ہے جو ایکٹیمیا کے لیے کام کرتی ہے، پاکیشیا میں اس تنظیم کا سربراہ پارکر ہے جو میرا دوست ہے، اس کا ایک سائیڈ بزنس بھی ہے، وہ پارکر شپنگ کمپنی کا مالک ہے اور کراس روڈ پر واٹر پلازا کے 4تھے فلور پر اس کی شپنگ کمپنی کا آفس ہے، لیکن اس کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا وائٹ کلب میں ہے، یہ کلب بھی اسی کی ملکیت ہے، ایرک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں مل سکتا ہے یہ پارکر؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وائٹ کلب میں، ایرک نے جواب دیا۔ اس کا رابطہ نمبر بتاؤ، ٹائیگر نے کہا تو ایرک نے اسے فون نمبر بتانا شروع کر دیا۔ اوکے، سارے نوٹ اس کی جیب میں ڈال دو اور 1,00,000 روپے اور لے آؤ، اس کے ساتھ
सैटेलाइट फ़ोन सेट भी ले आओ, टाइगर ने चंगेज़ी से कहा। तो चंगेज़ी ने बाकी मांदा नोट एरिक की जेब में डाले और एक बार फिर छोड़कर उसे वहां से चला गया। तो क्या तुम मुझे वाकई जिंदा छोड़ दोगे और ये दौलत लेकर निकलने का मौका दे दोगे? एरिक ने पूछा। इसका इन्हसार तुम्हारी सच्चाई पर होगा, टाइगर ने स्पॉट लहजे में कहा। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई गलत बयानी नहीं करूंगा, एरिक ने कहा। चंद लम्हों बाद चंगेज़ी एक सैटेलाइट फ़ोन और मजीद 1 लाख रुपए की गड्डी ले आया। सुनो, तुमने पार्कर से बात करनी है और किसी तरह भी इसे ये मालूम करना है कि इसने ब्लैकी को क्यों अगवा कराया है, वो जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो इसने इसे कहाँ रखा हुआ है। इन सब बातों के बदले में तुम्हें ये 1 लाख रुपए भी दूंगा और यहाँ से जिंदा भी जाने दूंगा, टाइगर ने कहा। ओ ठीक है, एरिक ने कहा। तो टाइगर ने चंगेजी से सैटेलाइट फोन लेकर एरिक के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। व्हाइट क्लब राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही टाइगर ने फोन का लाउडर ऑन करके इसे एरिक के मुंह के पास कर दिया। एरिक बोल रहा हूँ, मेरी पार्कर से बात कराओ, एरिक ने क्रख्त आवाज में कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से आवाज आई और चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। पार्कर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक हराहट भरी आवाज सुनाई दी। पार्कर, एरिक बोल रहा हूँ, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि किसी ने ग्रीस को हलाक कर दिया है। इसके साथ साथ इसका पूरा ग्रुप भी खत्म हो गया है। मुझे ये भी पता चला है कि जिसने ग्रीस और इसके साथियों को हलाक किया है वो ब्लैक क्लब के ब्लैकी की तलाश में है। ब्लैकी को मैंने तुम तक पहुंचाया है, क्या वो आप भी तुम्हारे पास है? एरिक ने कहा। मुझे भी ग्रीस और इसके साथियों के हाथ की इत्तला मिल चुकी है। तुम फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाओ और ब्लैकी को भूल जाओ। दूसरी तरफ से पार्कर ने तेज तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए फोन ऑफ किया और इसे चंगेजी की तरफ उछाल दिया, जिसे इसने हवा में ही दबोच लिया। तुमने चूंकि हमसे ताउन किया है इसलिए ये रकम तुम्हारी और तुम्हारी जिंदगी भी महफूज हो गई है। क्या तुम ये बता सकते हो कि पार्कर को ये मिशन किस पार्टी ने दिया था? टाइगर ने पूछा। नहीं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, एरिक ने जवाब दिया। ओके, तुम्हें कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा, मैं एक दो काम निपटा लूं, फिर वापस आकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, टाइगर ने कहा। लेकिन कब तक? एरिक ने इंतहाई परेशानी से कहा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे और ये रकम लेकर जाओगे। कोबरा वादे का पक्का है, कोई वादा नहीं तोड़ता, तुमसे भी किया हुआ वादा नहीं टूटेगा, टाइगर ने कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी जुबान पर एतमाद है, एरिक ने एक तवील सांस लेकर कहा। तो टाइगर मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ डार्क रूम से बाहर निकलता चला गया। चंगेजी भी इसके पीछे चलता हुआ बाहर आ गया। इसे मैं गोली से उड़ा दूं? चंगेजी ने बाहर आकर पूछा। नहीं, ये मेरे वादे के मुताबिक यहाँ से जिंदा जाएगा और रकम लेकर जाएगा। स्पेशल पॉइंट से निकलने के बाद तुम जानो और तुम्हारा काम, टाइगर ने कहा। तो चंगेजी ने अस्बात में सर हिला दिया जैसे वो टाइगर की बात समझ गया हो। क्या अब आप पार्कर से मिलेंगे? चंगेजी ने पूछा। हाँ, अब मजीद मालूमात इसी से मिलेंगी, टाइगर ने कहा। तो चंगेजी ने अस्बात में सर हिला दिया और टाइगर इसे चंद मजीद हदायत देता हुआ स्पेशल पॉइंट से निकलता चला गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।